الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلقت الوكاء. رواه أحمد الطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. محترم سامعین، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو احادیث ہم نے پڑھی ہے، ان احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سے سو جاتا ہے تو کیا اس کا وضو برقرار رہتا ہے یا برقرار نہیں رہتا۔ پہلی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ یہ شرمگاہ کا بندھن ہے، آنکھ شرمگاہ کا بندھن ہے۔ جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں تو بندھن کھل جاتا ہے۔ یہاں جو مقصود ہے وہ یہ کہ جب تک آنکھیں جاگتی رہتی ہیں، جب تک انسان جاگتا رہتا ہے، اس وقت تک اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ بیدار ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے ہوا خارج ہوئی یا خارج نہیں ہوئی۔ تو جب تک آنکھیں بیدار ہوتی ہیں اس وقت تک آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے شرمگاہ سے ہوا خارج ہوئی یا نہیں خارج ہوئی۔ تو اسی کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے: العین وکاء السہل، کہ آنکھ شرمگاہ کا بندھن ہے۔ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوَكَاءُ، کہ اگر آنکھ سو جاتی ہے تو اس کے بعد بندھن کھل جاتا ہے۔ یعنی انسان جب تک بیدار رہتا ہے اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں خارج ہوئی، لیکن سونے کے بعد اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ وضو سے ہے یا بے وضو ہو چکا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور انہوں نے اتنا اضافہ کیا: وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، اور جو شخص سے سو جائے تو وضو بنائے۔ یعنی کوئی شخص اگر سو جاتا ہے تو اس کے بعد بیدار ہو تو وضو کرے، وضو کرتا ہے، سوتا ہے، پھر بیدار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ وضو بنائے۔ اس حدیث کے تعلق سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي داود، جو آخری الفاظ ذکر کیے گئے ہیں مَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، یہ اس حدیث کے اندر جو زیادتی ہے یہ سنن ابی داود میں مروی ہے، لیکن یہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سنن ابی داود میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں جو آخری الفاظ ہیں استطلق الوکاء۔ لیکن یہ دونوں سندیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں سندیں ضعیف ہیں۔ ضعیف ہونے سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس کی تائید کے لیے ہمیں دوسری چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، یعنی صرف اس حدیث پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کی تائید کے لیے ہمیں دوسری احادیث یا آیات کی ضرورت پیش آئے گی، یا اسی طریقے سے اور بعد میں علماء کے اجتہادات، ان کے اجماع کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی۔ دوسری روایت ہے ولی داود ایضاً عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعاً انما الوضوء علی من نام مضطجعا۔ سنن ابی داود میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص سے لیٹ کر سو جاتا ہے، سونے کی کئی کیفیات ہیں،
آپ بیٹھ کے سوتے ہیں، یا بعض افراد کھڑے کھڑے بھی سو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیک لگاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بلا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی لیٹ کر سو جاتا ہے، کبھی پہلو کے بل لیٹتا ہے، کبھی چت لیٹتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص سے لیٹ جاتا ہے، لیٹ کر سو جاتا ہے، اس کے اوپر وضو ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے بھی کہتے ہیں وفی اسنادہ ضعف ایضا، اس کی اسناد بھی ضعیف ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ تو گویا 3 روایات یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تینوں میں ایک ہی بات تقریباً ذکر کی گئی ہے۔ پہلی روایت کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ آنکھ جب تک بیدار رہتی ہے اس وقت آدمی کو ہوش ہوتا ہے، اور اس کا بندھن یعنی ہوا خارج ہونے کا جو تعلق ہوتا ہے انسان کی نیند اور عدم نیند سے، یا بیداری اور عدم بیداری سے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جب تک بیدار ہوتا ہے اس وقت تک اسے پتہ ہوتا ہے، اور جب بیدار نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں اسے معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وضو بنائے۔ دوسری روایت میں کہا ہے کہ لیٹ کے سو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وضو بنائے۔ اب صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے بسا اوقات بہت تاخیر سے آتے تھے، اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد تاخیر سے آتے تھے، اور صحابہ کرام بیٹھے انتظار کرتے رہتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے تھے، یعنی جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور خاص طور سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھا ہو تو ایسی صورت میں جب بیٹھتا ہے اور نیند آتی ہے تو ہمیشہ آگے کی جانب جھکتا رہتا ہے۔ تو یہ کیفیت عام طور سے پیش آتی ہے، اسے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام انتظار کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز کے لیے، اور بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے آتے تھے، اور صحابہ کرام نیند کی وجہ سے صحابہ کرام کے سر جھکتے رہتے تھے، یعنی وہ نیند کی حالت میں جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے، نیند میں جاتے اور پھر واپس آ جاتے۔ تو یہ کیفیت ہوتی تھی صحابہ کرام کی۔ اور پھر اس حدیث کے اندر یہ ذکر آتا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھاتے تھے اور صحابہ کرام وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے، کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھتے ہوئے سویا ہے تو اس کا وضو باطل نہیں ہوتا، اس کا وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بیٹھنے کی جو کیفیت ہے اگر اس پہ غور ہم کرتے ہیں تو آدمی جب اس حالت میں بیٹھتا ہے تو پورے طور سے مکمل طور سے اس کا بدن دبا ہوا رہتا ہے، اور اس صورت میں ہوا خارج ہونے کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ ہوا خارج ہونے کے لیے بدن کا کسی ایک کروٹ ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک کروٹ جب بدن ہوتا ہے تو یا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو عمومی طور پہ ہوا خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور اگر آدمی بیٹھا ہوا ہو جس طریقے سے ہم صفوں میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بغیر ٹیک لگائے ہوئے اگر ہم بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں پورے بدن کا زور دبر کے اوپر ہوتا ہے اور وہاں سے ہوا کا خروج ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ کرام جس کیفیت میں تھے اس کیفیت میں ہوا کے خروج کا امکان نہیں ہے، اور اسی لیے اس کیفیت کے تعلق سے حدیث کے اندر صحابہ کرام کا جو عمل بتلایا گیا ہے، اور یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، اس لیے حجت بھی ہے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے اور پھر وضو نہیں بناتے تھے، نیند کی حالت میں جاتے واپس چلے آتے۔ تو یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان مکمل طور سے سو نہیں پاتا ہے، مکمل طور سے سو نہیں پاتا ہے۔ تو ایک اس کیفیت کا ذکر ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی لیٹا ہوتا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، یا کسی کروٹ سویا ہوتا ہے، لیکن وہ غنودگی کے عالم میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کیا چل رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لیٹے رہتے ہیں غنودگی کے عالم میں، سائڈ میں کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی باتوں کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ایسی ہے جو نیند میں جانے کی کیفیت تو نہیں ہے، اور نہ ہی نیند سے مکمل طور سے خارج ہونے کی کیفیت ہے، دونوں کیفیت کے بیچ میں ہے، جسے ہم اونگنے کی کیفیت کہتے ہیں۔ یہ کیفیت ایسی جس میں انسان کو شعور ہوتا ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے، کس حالت میں ہے،
اس ساری باتوں کا اسے شعور ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں وہ ہے اور پلٹ آتا ہے، نیند میں نہیں جاتا ہے، تو گویا وہ ایک قسم کی بیداری کی حالت میں ہے، اور اس قسم کی بیداری کی حالت میں وضو باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ نیند حقیقت میں نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نیند کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس میں عمومی طور پہ جب آدمی سویا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ ادھر ادھر جاتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہوا کا خروج عمومی طور پہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، خاص طور سے جب گہری نیند ہو، تو اس وقت انسان کو شعور نہیں ہوتا کہ ہوا اس سے خارج ہوئی یا خارج نہیں، اس لیے کہ جب مکمل نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اس سے کسی بات کا شعور نہیں ہوتا، اور عمومی طور پہ اس حالت میں اس سے ہوا کا خروج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ عام حالات میں وضو باطل ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، خاص طور سے گہری نیند کے اندر، اسی لیے گہری نیند کو وضو کے باطل ہونے کا حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی نواقض وضو میں سے اسے شمار کیا گیا ہے۔ تو نیندوں کے اندر بھی فرق ہے، نیند کے اندر فرق ہے۔ اگر ہلکی نیند ہے اور آپ کو مکمل طور پہ شعور ہے تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا، الا ہے کہ آپ سے ہوا خارج ہو جائے۔ آپ غفلت کا شکار ہو گئے، نیند میں چلے گئے، غافل ہو گئے، چاہے کسی بھی کیفیت میں ہوں، لیٹے ہوئے ہوں یا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں، کسی بھی کیفیت میں ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ غافل ہو گئے مکمل طور سے اور آپ کو اپنے آس پاس کا پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ بعض سلف سے مروی ہے کہ جب وہ سوتے تھے تو کسی شخص کو اپنے پاس بیٹھا لیتے تھے کہ اگر ہوا کا خروج مجھ سے ہوا، اس لیے کہ ہوا کے خروج کے بعد ایک قسم کی بدبو پھیلتی ہے، تو اس بو کی وجہ سے آدمی پہچان جاتا ہے کہ ہوا کا خروج ہوا یا نہیں، تو بیٹھا لیتے تھے اپنے پاس میں اور کہتے تھے کہ اگر ہوا کا خروج مجھ سے ہو تو مجھے بتلا دینا، تاکہ جب میں بیدار ہوں تو وضو بناؤں۔ تو ان تمام باتوں سے جو نتیجہ ملتا ہے ہمیں وہ یہ کہ اگر آدمی گہری نیند میں چلا جائے یا آس پاس سے غافل ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وضو بنانا واجب ہے، اور اگر آدمی غافل نہیں ہوتا ہے اور بیٹھنے کی کیفیت وہ ہے جو صحابہ کرام کی تھی، اس طریقے سے ہم صفوں میں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، تو اگر اس کیفیت میں ہے جس کیفیت میں مکمل طور پہ اسے اپنے بدن پہ کنٹرول ہوتا ہے، یا ہلکی نیند کی کیفیت ہے جو غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، اونگنے کی کیفیت ہوتی ہے، جس میں ہمیں اپنے آس پاس کی ہر چیز کا شعور ہوتا ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں عمومی طور پہ نہیں لی جائیں گی، بلکہ صحابہ کرام کے عمل کے ذریعے سے اسے ایک حد تک مقید کیا جائے گا، اور باقی جو باتیں ہیں وہ ساری احادیث کو ملانے کے بعد اور پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ نیند یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، لیکن چونکہ اس صورت میں وضو عام طور پہ باطل ہو جاتا ہے، ہوا کا خروج ہو جاتا ہے، اس لیے اسے نواقض وضو میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی احدکم الشیطان فی الصلاة فینفخ فی مقعدته فیخیل الیہ انه احدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا فإذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل إنك كذبت، أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کس طریقے سے شیطان اسے وسوسہ میں ڈالتا ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور انسان کے مقعد میں
یعنی اس کے دبر میں پھونک مارتا ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ہوا خارج ہو گئی، حالانکہ ہوا خارج نہیں ہوتی ہے۔ جب ایسی چیز کوئی محسوس کرے، کوئی مصلی اس طرح کی کیفیت کو محسوس کرے تو وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے، یہاں تک کہ آواز سن لے، ہوا کے خارج ہونے کی آواز سن لے یا بو پائے۔ تو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کس طریقے سے انسان کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت ساری کوششیں اس کی ہیں، بہت ساری کوششیں ہیں نماز کے لیے نہ آنے کی کے لیے، مختلف ہیلے بہانے اور مختلف طریقے سے اسے ادھر ادھر مشغول رکھتا ہے تاکہ آدمی نماز کے لیے نہ آئے۔ اب جب وضو بناتا ہے، پاک ہوتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے باوجود اسے چین نہیں ملتا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین مساجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، شیاطین مساجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ عمومی طور پہ نمازیں مسجدوں کے اندر ہی پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ نماز کا ذکر ہے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، آپ گھر میں پڑھ رہے ہوں یا کسی صحرا میں پڑھ رہے ہوں یا مسجد کے اندر پڑھ رہے ہوں، عمومی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو جو آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مسجد میں اگر کھڑا ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مسجد کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا، بلکہ مسجد کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نے نماز کی حالت میں شیطان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش میں مبتلا کیا۔ نبی تھے، نماز پڑھا رہے تھے، مسجد کے اندر تھے، اس کے باوجود شیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو عام آدمیوں کی باتیں آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عام آدمی کے ساتھ اس کا معاملہ رہتا ہوگا۔ اس حدیث کے اندر شیطان کا جو عمل ہے، یہاں پہ شیطان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جنس کا ذکر کیا گیا، کسی خاص شیطان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ آپ نماز میں مصروف ہیں تو وہ پھونک مارتا ہے، اپنے منہ سے پھونک مارتا ہے، اور پھونک مارتا ہے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہوا خارج ہو گئی ہے، اس لیے کہ جب ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ آدمی سے ہوا نکل رہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس جگہ پہ پھونکے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ سے ہوا خارج ہو رہی ہے، یعنی آپ ایک طریقے سے کوئی بھی آپ کے چہرے پہ پھونکے گا یا کسی مقام پہ پھونکے تو آپ کو ہوا کا احساس ہوگا۔ تو اس مقام پہ آپ کو جب ہوا کا احساس ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ سے ہوا خارج ہوئی، جبکہ حقیقت میں آپ سے ہوا خارج نہیں ہوئی، بلکہ ہوا خارج کس سے ہوئی ہے؟ ہوا خارج ہوئی ہے پھونکنے کی وجہ سے، ہوا خارج نہیں ہوئی ہے، لیکن پھونکنے کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے۔ تو اسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ، تو اس کے دبر میں پھونک مارتا ہے، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ یعنی وہ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا، بے وضو ہو گیا۔ دوسرا پڑھا گیا ہے فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ، انسان کو ایسا لگتا ہے، یعنی شیطان پھونک مارنے پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو باطل ہو گیا۔ اور کبھی انسان نماز میں ہوتا ہے تو انسان کو خود احساس ہوتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا، حالانکہ اس کا وضو باطل نہیں ہوا۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، اس کا حل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ جب ایسا محسوس کرے، کوئی شخص نماز میں ہے اور اسے شک ہو جائے کہ اس کا وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے ہوا خارج ہو گئی ہو، تو انسان شک میں پڑ جائے گا کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اگر اسے ایسا محسوس ہو تو ایسی صورت میں فلا ينصرف، نماز توڑ کر نہ جائے، نماز چھوڑ کر نہ جائے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، یعنی ہوا کے خارج ہونے کی آواز سنے، یا پھر ہوا کی خارج ہونے کی جو بو ہے اسے محسوس کرے۔
تو دو چیزیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو حل بتلایا ہے، یا تو آواز سنے یا پھر خروج ہونے کے، خارج ہونے کے کو محسوس کرے۔ یہاں پہ جو چیز ذکر کی گئی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں ہر وہ چیز جو نماز سے متعلق ہے، جو خشوع و خضوع سے متعلق ہے یا نماز کی تصحیح سے متعلق ہے، اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جیسے ہی آپ نماز کے حالت میں ہوں گے اور اس طرح کا وسوسہ محسوس کریں گے تو اس صورت میں آپ کا ذہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ آپ اپنے ذہن دوسری طرف لے جائیے، یعنی بو کو محسوس کرنے کی طرف یا ہوا کے خارج ہونے کی آواز سننے کی طرف۔ تو ہر وہ چیز جو نماز کی مصلحت میں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ عمل جو نماز کی مصلحت میں ہے اگر مصلی اسے انجام دیتا ہے نماز کی حالت میں تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی ہر وہ چیز جو نماز کی مصلحت میں ایک قاعدے کی طرح ہے، ایک قاعدہ ہے نماز کے تعلق سے کہ ہر وہ عمل جو نماز کی مصلحت سے متعلق ہے اور اسے نماز کی درستگی کے لیے کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز کو باطل نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام بھٹک گیا، امام کسی آیت کے اندر بھٹک جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پیچھے سے تلقین کریں گے، پیچھے سے اسے بتلائیں گے، یہ نماز کی مصلحت کے لیے، نماز کی مصلحت کے لیے، نماز کی مصلحت کے لیے مزید کیا ہے؟ صفوں کی درستگی، یہ نماز کے اندر مطلوب ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور پیر آپ کا اس سے ملا ہوا نہیں ہے تو پیر آپ ملاتے ہیں، یہ نماز کی مصلحت کے لیے، جماعت کی مصلحت کے لیے ہے۔ بعض افراد اسے برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نماز کی مصلحت میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اور صحابہ کرام اپنے پیر ملا کر رکھتے تھے، ایسا کہ صحیح بخاری کے اندر۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس پہ تنقید کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ آپ اپنا پیر ملا دیں اور بسا اوقات دوسرے مسلک کا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پیر کو سمیٹ لیتا ہے تو وہاں تک آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب مزید آپ جو ہے پوری نماز میں اپنی نماز کی طرف توجہ دینے کے بجائے اس کے پیر کی طرف توجہ دیں، یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ آپ کا فریضہ وہیں پہ ادا ہو گیا، آپ نے پیر ملایا، اس نے گھسکا لیا، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، اس کے بعد اسے چھوڑ دیے، وہ نماز پڑھتا رہے، آپ اپنی نماز ادا کریں۔ اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مصلی کے آگے سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو آپ روکنے کا حکم دیا گیا حدیث میں، جبکہ دوسرے عام حالات میں آپ کسی کو دھکا نہیں دے سکتے، عام حالات میں کسی کو دھکا نہیں دے سکتے، یا نماز کے حالت میں اگر ہیں تو آپ کسی کو یوں ہی نہیں مار سکتے ہیں یا دھکا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو وہ ہر عمل جو آپ کی نماز کے مصلحت سے متعلق ہے، وہ عمل آپ اگر نماز کے اندر ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز باطل نہیں، اور ہر وہ عمل جو نماز کی مصلحت میں نہیں ہے اور جسے دیکھنے والا، نمازی کو دیکھنے والا اگر دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ نماز کے باہر ہے، یعنی نماز کے باہر وہ عمل آپ انجام دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس عمل کے کرنے سے آپ کی نماز باطل ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے نماز کے اندر کون سے اعمال کیے جائیں گے اور کون سے اعمال نہیں کیے جائیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹافی یا کوئی چیز منہ میں رکھے ہوئے اور نماز کی حالت میں چبا رہا ہے، یہ کیفیت ایسی ہے جو نماز کے باہر کی ہے اور نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کھانا پینا، دوسرے اعمال کو انجام دینا، یا اسی طریقے سے بلا وجہ مڑ جانا، یہ ساری چیزیں، آگے پیچھے ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو مصلحت، نماز کی مصلحت میں نہیں ہیں تو اس سے آپ کی نماز باطل ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ عمل جو نماز کی مصلحت سے متعلق ہے، اگر آپ اسے نماز کے اندر، نماز کی حالت میں انجام دیتے ہیں تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، اور ہر وہ عمل جو نماز کی مصلحت سے متعلق نہیں ہے اور اسے حالت نماز میں آپ انجام دیتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں دو چیزوں کی طرف توجہ دینے کی بات کہی ہے، یعنی اس سے وسوسے کو زائل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے ہمیں ایک چیز اور ملتی ہے کہ عبادات کے اندر اگر کسی کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ چیز
شروع ہوتی ہے ہلکے سے شک سے، یعنی کوئی بھی وسوسہ جو عبادت کے اندر پیدا ہوتا ہے ہلکے سے شک کے اندر، شک سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص وضو کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور وضو بنا رہا ہے، اس نے ہاتھ دھلا، کلی کیا، اور کلی کرنے کے بعد چہرہ دھلا، پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید میں نے جو ہے ہاتھوں کو صحیح سے نہیں دھلا یا میں نے کلی نہیں کی۔ تو اب چونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ ہر شخص سے بالترتیب ادا کرتا ہے، چاہے اس کی توجہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی آپ بات بھی کرتے رہتے ہیں، تو بات کرتے ہوئے جب وضو بناتے ہیں تو سارے اعمال کو اچھی طریقے سے انجام دیتے ہیں، یعنی بغیر توجہ دیے بھی آپ وضو کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے شاید کلی نہیں کی، شاید کلی نہیں کی، ایک یقینی طور سے ہوتا ہے، ایک جو ہے چھوٹ جاتا ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے کلی نہیں کیا، تو ایک الگ چیز سے۔ لیکن کبھی آپ کو شک ہو چہرے تک پہنچنے کے بعد، چہرے کو دھلنے کے بعد آپ کو شک ہو شاید میں نے کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا، یہ آپ کو شک ہو، تو شک کو دور کرنے، شک یہیں سے شروع ہوتا ہے وسوسہ، اصل وسوسہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ شک ہوا، آپ نے اسے انجام دیا، دوبارہ آپ کو شک ہوگا، اس لیے کہ شیطان حریص ہے اور شیطان ہی یہ شک اور وسوسہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ دوبارہ آپ کو ہوگا، تیسری بار ہوگا، چوتھی بار ہوگا، پھر آپ کو ہمیشہ وسوسہ ہوگا۔ جیسے آپ چہرے کو دھلیں گے، آپ کو پھر ذہن میں آئے گا کہ آپ نے جو ہے ناک میں پانی نہیں ڈالا یا کلی نہیں کیا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دیا۔ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حد درجہ پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو، وضو کی حالت میں ہو، یا پھر وضو کے باطل ہونے سے متعلق ہو۔ عام طور سے 3 مقامات پہ وسوسہ ہوتا ہے: وضو کے باطل ہونے نہ باطل ہونے کے تعلق سے، وضو کے اندر، وضو سے پہلے کے جو تعلق ہے وہ طہارت سے، وضو کی حالت میں، نماز کی حالت میں۔ یہ 3 چیزیں۔ بعض افراد کو آپ دیکھیں گے کہ نماز 5 6 رکعت پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو وسوسہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی رکعت ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی۔ حدیث کے اندر اس کا حل بیان کیا گیا ہے، حدیث کے اندر اس کا حل بیان کیا گیا ہے، وضو کے تعلق سے بھی حل بیان کیا گیا ہے، وضو کے باطل ہونے باطل نہ ہونے سے متعلق کی حدیث ہے۔ تو وسوسے کو دور کرنے کا شریعت میں مختلف طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور جس بات کا آپ کو یقین ہے اسی بات کو پہ آپ رہیں۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شک ہوتا ہے چھوڑ دیجیے۔ آپ کو شک ہے کہ آپ نے کلی کیا یا نہیں کیا، تو اسے چھوڑ دیجیے، آپ آگے وضو بنائیے۔ جب 2-4 بار ایسے بنائیں گے، اسی حدیث کے اندر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا ينصرف، نماز نہ توڑے۔ شک ہو رہا ہے، نماز نہیں توڑنا ہے آپ کو۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، یا ہم خود یہ سوچتے ہیں کہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ہم نماز توڑ کے جا کے دوبارہ وضو بنا لیں، اور آ کے نماز پڑھنے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہیں سے وسوسہ شروع ہوتا ہے۔ ایک بار آپ توڑیں گے، ٹھیک ہے، پہلی بار آپ نے احتیاطی طور پہ گئے، جا کر وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد واپس آ گئے، پھر دوبارہ وہ شک پیدا ہوگا۔ پھر آپ یہ سوچیں گے احتیاط یہی ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت ہے، شیطان ایسے ہی کرتا ہے۔ عابد جب ہوتا ہے تو عابد کے پاس شیطان اسی طریقے سے آتا ہے، اس کے سامنے عبادت کے نئے نئے طریقے کو ڈالتا ہے اور عبادت کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ عابد کے سامنے شیطان کا ہیرا یہی ہوتا ہے، وہ نماز سے نہیں پھیر سکتا۔ آپ مصلی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز سے پھیرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز کو ہی اتنا بڑا بنا دے گا کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ وسوسہ ہوا، آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے وضو بنایا اور نماز پڑھنی شروع کی دوبارہ، اسی چیز میں آپ کو جو ہے پریشان کر کے رکھ دے گا، وسوسے میں ڈال دے گا۔ تو یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں انسان کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل جو بتلایا ہے وہ یہ کہ نماز نہ توڑے۔ آواز سنتا ہے یا بو پاتا ہے تو ایسی صورت میں یقینی طور پہ اس سے ہوا خارج ہوئی، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو جا کر وضو بنائے اور پھر نماز کو دوبارہ پڑھے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کے یہاں مستدرک حاکم میں جو روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ہے اذا جاء احدکم الشیطان فلیقل انک قد احدثت۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا پچھلی حدیث میں کہ شیطان آ کر پھونک مارتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے شیطان کا
جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہ کہتا ہے کہ تم بے وضو ہو گئے. دو طریقہ ہے، ایک تو پھونک مارتا ہے اور آپ کو وسوسے میں ڈالتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے جی میں یہ بات ڈالتا ہے اور شیطان بار بار کہتا ہے کہ تم بے وضو ہو گئے. اس حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے. شیطان ہمارے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی قدرت دی ہے، اتنی قوت دی ہے کہ وہ ہمارے ذہن کو خراب کر سکے، ہمارے ذہن کے اندر اپنی باتیں ڈال سکے. بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دل کی بات کو جاننے والا ہے، تو شیطان ہمارے دل کی باتوں کو کیسے جان لیتا ہے؟ اس طرح کا غصہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس طرح کی سوالات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ دل کے اندر، سینے کے اندر جو باتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ہم کس طریقے سے شیطان جان لیتا ہے اور ہمیں نماز سے روکتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اتنی قوت دی رکھی ہے کہ وہ آپ کے ارادے کو بھاپ لیتا ہے، اور جب ارادے کو بھاپ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا کام شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ چونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان دیکھ رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ آپ بے وضو ہو چکی. تو دو طریقہ ہے اس کا، یا تو دبر کے اندر پھونک مارتا ہے جس سے آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ بے وضو ہو چکے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں مسلسل یہ بات ڈالتا رہتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ بے وضو ہو چکے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا اپنے ذہن میں محسوس کرے کہ کوئی اس کے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ وضو باطل ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بیان کیا ہے، فَلْيَقُلْ إِنَّكَ كَذِبْتَ. تو نماز پڑھنے والا نماز کی حالت میں یہ کہے کہ تو جھوٹا ہے. شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہے کہ تو جھوٹا ہے. اس حدیث کو علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ کیا فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ، کہ زبان سے نہیں کہنا. دوسری روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اپنی جی میں کہے، یعنی جیسے اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں بے وضو ہو چکا ہوں، شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے، تو ذہنی میں یہ بات کہے کہ تو شیطان تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. تو دل کے اندر کہنا ہے، جی کے اندر کہنا ہے، زبان سے اس کی ادائیگی نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ حالت نماز میں اس طرح کی باتیں ہم نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ ایک دوسرے باب سے متعلق ہے. یہاں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب آداب قضاء الحاجت، قضاء حاجت کے آداب کا بیان. یہ مختلف نسخوں میں مختلف اعتبار سے ہے. دوسرے نسخوں کے اندر آداب کا ذکر نہیں ہے، صرف باب قضاء الحاجہ ہے کہ قضاء حاجت کا بیان. لیکن جو عام نسخے ہیں اس کے اندر باب آداب قضاء الحاجت، یہ قضاء حاجت کے آداب کا بیان. اور قضاء حاجت کا جو لفظ لیا گیا ہے، قضاء حاجت کا ایک دوسری حدیث سے لیا گیا ہے. ایک حدیث میں کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے، اذا خرج لحاجتہ، تو حاجت کے لیے نکلتے تھے، تو وہاں پہ حاجت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ پیشاب اور پیخانے سے متعلق ہے، قضاء حاجت سے متعلق ہے. کیونکہ شریعت کے اندر جو گندی چیزیں ہیں ان کے لیے کنایتاً دوسرے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے. شریعت بہت ہی پاک صاف ہے اور اس کے الفاظ بہت ہی پیارے ہیں، اس لیے ہمیشہ اس طرح کے الفاظ جو عام طور سے جس کے بیان سے آدمی حیا محسوس کرتا ہے، اس کے لیے کنایتاً دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اللہ ہے کہ کہیں پہ ضرورت ہو کہ آدمی کچھ کا کچھ نہ سمجھ لے، تو وہاں پہ صراحت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی قضاء حاجت کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا گیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے. اس میں جو پہلی حدیث ذکر کی گئی ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربع وهو معلوم. یہ پہلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یہاں پہ خلا کا لفظ استعمال کیا جاتا، دخل الخلاء۔ خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قضاء حاجت کے لیے آدمی کسی بھی مقام پہ بیٹھے گا وہ اسے خلا کہا جاتا ہے۔ خلا کا لفظ اصل میں کیا ہے؟ خلا کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں خلا میں گئے، لیکن خلا کا جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فضا میں وسیع زمین پہ، اور یہ اس لیے لیا گیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کچھ سالوں پہلے تک ہمارے یہاں بھی یہ چیز تھی کہ آدمی اپنی قضاء حاجت کے لیے دور دراز مقام پہ جاتا تھا جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا، تو اسی سے یہاں پہ خلا لیا گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں داخل ہوتے، تو خلا سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں قضاء حاجت کا مقام، خلا سے مراد آج بنے ہوئے بیت الخلاء، یا ہر وہ مقام جہاں پہ آدمی اپنی ضرورت کو پوری کر لے، اپنی ضرورت پیشاب پیخانے کی ضرورت کو جہاں پہ پوری کرے گا اسے خلا کا نام دیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے یعنی بیت الخلاء میں یا مقام حاجت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی کو رکھ دیتے تھے، اپنی انگوٹھی کو نکال دیتے تھے۔ انگوٹھی نکالنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جن کلمات پہ مشتمل تھی اس میں محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، 3 سطریں تھی، ایک میں اللہ، ایک میں رسول، اور تیسرے میں محمد۔ تو محمد الرسول اللہ یہ 3 سطروں پہ مشتمل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی۔ تو چونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکال دیتے تھے۔ یہ حدیث سے جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا، وہ ہوا معلول، یہ حدیث معلول ہے، یعنی اس کے اندر علت پائی جاتی ہے، یہ حدیث درست نہیں ہے۔ لیکن دوسرے جو مقامات، جو اس طرح کے مقامات ہیں، جو گندے مقامات ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے، پیچھے کئی احادیث بیان کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کی حالت میں سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوتے تو ایسی صورت میں آپ تیمم کرتے یا وضو بناتے، اس کے بعد آپ سلام کا جواب دیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن ان مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو ان مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو نہیں لے جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے پاکٹ میں چھوٹا مصحف رکھتا ہے، چھوٹا قرآن رکھتا ہے، 1 پارے کا یا آدھے پارے کا یا چند سورتوں کا، تو ایسی صورت میں بیت الخلاء میں داخل ہوگا تو پہلے نکال دے گا، اس لیے کہ ہم قرآن کو لے کر بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن معظم چیز ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کلام کو لے کر ہم ایسے مقام پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس حدیث کے اندر اگرچہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہ معلول ہے، یعنی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کو اور قرآن کریم کی آیات کو ان گندی جگہوں سے دور رکھا جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہم مجبور ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد العزیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ کی آئی ڈی ہے، کوئی بھی آئی ڈی ہے، ظاہر سی بات ہے کہیں رکھ کے اسے نہیں جا سکتے، بسا اوقات اسے گھر کے اندر تو رکھنا ممکن ہے، لیکن آپ اگر کسی دوسرے مقام پہ ہیں تو اگر آپ نے وہاں پہ رکھا تو آپ کی آئی ڈی غائب ہو سکتی ہے۔ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو سعودی ریالات وغیرہ ہیں جن پہ کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، یا اس طرح کی چیزیں جس کو اگر آپ باہر رکھیں تو چوری ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں مجبوری کی کیفیت ہے، آپ اسے اندر رکھ کر جا سکتے ہیں، تو یہ مجبوری کی کیفیت ہے۔ تو مجبوری کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اسے لے کر آپ بیت الخلاء میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزیں لے کر بیت الخلاء میں داخل نہ ہو۔ یہ پہلا ادب بیان کیا گیا ہے۔ قضاء حاجت کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پہ مشتمل اوراق بیت الخلاء پہ نہ لے جائیں، آیات یا اسی طریقے سے احادیث پر مشتمل اوراق آپ بیت الخلاء میں نہ لے جائیں۔
اسے بیت الخلاء سے آپ باہر رکھیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ بیت الخلاء میں نیچے داخل ہوتے ہیں مساجد کے اندر، تو کسی بھی جگہ پہ آپ پہلے رکھ دیجئے، اس کے بعد اپنی حاجت پوری کیجئے، پھر آئیے اور اسے اٹھا دیجئے. پیسے وغیرہ کا معاملہ الگ ہے، وہاں پہ چوری ہونے کا خدشہ ہے، اور آج مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ مسجدوں سے بھی چوری کر لے آتے ہیں. اس لیے اگر اس طرح کا اندیشہ ہو تو پیسے وغیرہ آپ نے محفوظ مقام پہ اپنی پاکٹ کے اندر ہی رکھیں، اسے باہر نہ رکھیں. دوسرا ادب جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے. یہاں پہ نبی اکرم حدیث کے جو الفاظ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے. دوسری احادیث میں ورسرات کے ساتھ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے، جب ارادہ کرتے. اصل عربی زبان میں اذا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اذا دخل، یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، یعنی اس چیز کو شروع کرنے کے بعد اور اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام افطار کی دعا کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ افطار کی جو دعا ہے وہ افطار سے پہلے آپ پڑھیں گے یا افطار کے بعد پڑھیں گے. ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ آپ پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے. اسی کی حدیث کے اندر ہے کہ نکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو افطار کا تعلق یعنی افطار کرنے کا ارادہ کرتے یا افطار کر لیتے، دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اور دوسری احادیث کو بھی آپ چھانیں گے، دوسری احادیث کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں. جیسے یہاں پہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے تو کیا خلا میں داخل ہونے کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھتے تھے؟ نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے تھے، اس کے بعد داخل ہوتے تھے. تو کیا افطار کی دعا افطار کرنے سے پہلے آپ پڑھیں گے یا افطار کرنے کے بعد پڑھیں گے؟ یہ ایک عجیب سے مسئلہ ہے جو علماء کرام کے درمیان مختلف ہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی، مسجد سے نکلنے اور مسجد سے میں داخل ہونے کی، کیا مسجد میں داخل ہو کر پڑھیں گے یا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھیں گے، داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے، نکلنے سے پہلے پڑھیں گے، یا بالکل نکلتے ہوئے یا بالکل داخل ہوتے ہوئے، یعنی آپ قدم رکھ رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں، یہ صورت بھی ممکن ہے. تو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے مقصود یہ ہے کہ کبھی کبھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں معنی کا احتمال پایا جاتا ہے، اور جب دونوں معنی کا احتمال پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں احادیث کے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے. احادیث کے الفاظ کیا ہیں؟ روزے کے تعلق سے بات کر رہا ہوں میں، افطاری کے تعلق سے. ذهب الظما، اصل معنی یہی لیں گے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گئی. پیاس کب بجھتی ہے؟ آپ نے افطار کیا یا نہیں کیا؟ افطار کرنے کے بعد پیاس بجھتی ہے. اور رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ پانی پینے کے بعد ہی تر ہوتی ہیں. اور افطار کر لیا تو آپ کا روزہ مکمل، تو اجر انشاءاللہ. تو بظاہر الفاظ میں اگر آپ الفاظ کو پہ غور کریں تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ دعا افطار کرنے کی بعد کی یہ دعا ہے. اس لیے کہ الفاظ کو کب ہم پھیریں گے؟ جب اصل معنی میں ہم اسے استعمال نہیں کر پائیں گے. یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کو اصل معنی میں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں الفاظ میں ہیر پھیر کیا جائے گا. لیکن اصل معنی پہ ہم اس کو اصل معنی پہ رکھ سکتے ہیں، اصل معنی میں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ، یعنی افطار کے بعد. تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعا
افطار کی بات کی ہے، اگرچہ بعض علماء کرام نے اسے افطار سے پہلے کی دعا بتلائی ہے۔ خیر، ہمارے جو مسئلے کے اندر ہے، ہم جس سے حدیث کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اس میں جب داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنی ہے۔ دوسری بہت ساری احادیث ہیں جس میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گندے مقامات پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے تو ایسے مقامات پہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، یعنی عورتوں سے، تو دونوں سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے تعلق سے دوسری احادیث کے اندر ہے کہ یہ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ جن حاضر ہوتے ہیں، جن موجود رہتے ہیں، اور وہاں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ یہاں پہ جو جن ہوتے ہیں وہ خبیث قسم کے ہوتے ہیں، خبیث قسم کے جن ہوتے ہیں۔ اس لیے ان مقامات پہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بغیر دعا پڑھے ہوئے جاتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن لگ جاتا ہے، اور عمومی طور پہ جنوں کے جو حادثات پیش آتے ہیں جن لگنے کے یا آسے وغیرہ کے، وہ انہی مقامات سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گندے مقامات پہ ہمیشہ دعا پڑھ کر داخل ہونا چاہیے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو بھی اہتمام کرانا چاہیے۔ ہم بچوں کو عمومی طور پہ جب بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں تو انہیں دعا نہیں پڑھاتے ہیں، تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے اپنے بچوں کے، اس لیے کہ بچے عام طور پر رات میں ڈرتے ہیں، روتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں ان کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہے کچھ ہوا ہی نہیں، کیوں پریشان ہیں بچے، کیا بیماریاں ہیں، کیا صورت، کیوں ایسا پیش آ رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق بہت ساری ایسے مقامات سے ہوتا ہے جہاں پہ جن ہوتے ہیں اور ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات ذکر کی گئی ہے خبث والخبائث، خبیث جن اور خبیث جنیوں سے، بعض روایات میں من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، تو دونوں الفاظ ہیں احادیث کے اندر، اور بعض محدثین نے خبث کا لفظ استعمال کیا ہے اور بعض محدثین نے خبث کا، اس لیے اگر کوئی من الخبث والخبائث پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی من الخبث والخبائث پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بعض روایات ہیں جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اور شیطان کے آنکھوں کے درمیان جو پردے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ کہے، بسم اللہ کہے، اور بعض روایتوں میں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن بسم اللہ کے تعلق سے علماء کرام نے کہا ہے کہ بسم اللہ کا جو لفظ ہے یہ لفظ صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ دعا جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہی ثابت الفاظ ہیں، اور انہی الفاظ کو پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ دوسری احادیث اگلے درس میں پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔